اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ہماری بات تقریباً تعریف علم فلسفہ موضوع اور غایت علم فلسفہ میں بیان کی حد تک ختم ہو چکی ہے، یعنی کوئی خاص مطلب نہیں رہا اس کو بیان کرنے کا، اور عبارت کی فقط تطبیق ہماری رہتی ہے. عبارت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر بعد والی فصل میں منتقل ہوتے ہیں. خلاصہ ہمارے ابحاث کا وہ یہ بنتا ہے کہ موضوع علم اصول تعریف علم فلسفہ ہم نے کیا کی تھی کہ الحکمت الالہیہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود. یہاں ایک نقطہ موجود ہے، وہ یہ کہ بما ہوا موجود کی قید کیوں لگائی. یہاں پر عرض تفصیل سے کیا تھا کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ موجود سے بحث تو کرتا ہے، لیکن موجود کی اس خصوصیت سے کہ جو مشترک ہو، یعنی موجود مطلق، نہ کہ کسی قید کے ساتھ مقید ہونے کے بعد احوال کے بارے میں بحث کریں. مثلا ڈاکٹر جسم موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، لیکن نہ موجود بما موجود، بلکہ موجود کے جو جسم کے قالب میں آ چکا ہو، پھر وہ جسم کیا ہے، موضوع علم طب بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ فزکس لے لیں، اسی طریقے سے آپ کیمسٹری لے لیں، اسی طریقے کے باقی علوم آپ لے لیں. کوئی بھی علم موجود کو مطلق ہونے کے اعتبار سے بحث نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک اس کا موضوع پھر کیا ہوا، تعریف سے ہی نکال لیا کہ موضوع کیا ہے. موضوع اس کا موجود بما ہوا موجود ہے. اب یہاں سوال یہ ہوا کہ آیا فلسفے کا موضوع جو ہے وہ موجود ہے، موجود مطلق ہے. اب میں موجود بما موجود لمبا نہیں پڑتا، اسی کو مختصر کرتے ہیں موجود مطلق. موجود مطلق ہے یا وجود مطلق ہے؟ اگر فلسفے کی آپ ابحاث دیکھیں تو وہاں انسان اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ فلسفے کا موضوع وجود ہے، وجود سے بحث کرتا ہے. لیکن جب موضوع علم فلسفہ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت تعبیر آتی ہے کہ موجود مطلق. آیا ان دو تعبیروں کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق موجود ہے. اگر آپ علم فلسفہ کا موضوع وجود کو قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود کے احکام و احوال تو جزء فلسفہ بنیں گے، لیکن وجود کے علاوہ جو احکام و احوال بیان ہوں گے وہ اس فلسفے کا حصہ نہیں بنیں گے. مثلا ماہیت کی ابحاث فلسفی شمار نہیں ہوں گی. اگر آپ علم فلسفہ کا موضوع وجود قرار دے دیں تو ماہیت ابحاث فلسفیہ سے نکل جائے گی. کیوں؟ ماہیت وجود نہیں ہے، ماہیت وجود کے مقابل ہے. لیکن اگر فلسفے کا موضوع موجود قرار دے دیا جائے تو اس میں ماہیت کی ابحاث بھی فلسفے کا حصہ بن جائیں گی. کیوں؟ درست ہے کہ ماہیت کے اوپر وجود کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ماہیت اگر خارج میں ہو تو اس کے اوپر موجود کا اطلاق ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں الماہیت موجودتن، موجود ہونے کو حمل کر سکتے ہیں ماہیت کے اوپر، کوئی مشکل پیش بھی نہیں آتی، لیکن الماہیت وجود نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماہیت غیر از وجود ہے. پس اس وجہ سے فلاسفہ موضوع علم فلسفہ موجود مطلق قرار دیتے ہیں تاکہ جو امثال ابحاث ماہیت ہیں وہ بھی فلسفے کا حصے میں شامل ہو جائیں.
لیکن اگر کسی نے اس کو وجود قرار دے دیا تو ماہیت کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے وہ فلسفی شمار نہیں ہوگی. یہ فرق پڑے گا. والا اگر حقیقت میں دیکھیں تو فلسفے کا موضوع وجود ہی ہے، لیکن تدوینی اعتبار سے، کتابی اعتبار سے اگر دیکھیں، چونکہ ہم نے مختلف مسائل کے بارے میں بات کرنا ہے تو ماہیت اس میں سے اساسی ترین بات ہے، تو اس کو فلسفی، چونکہ یہ بھی بحث فلسفی ہے، اس اعتبار سے موجود کی تعبیر کو استعمال کرتے ہیں. یہ فرق تھا کہ وجود اور موجود میں کیا فرق ہے. ایک اور مطلب جو اس کے اندر بیان کرنا ہے اور پھر عبارت کی تطبیق کرتے ہیں وہ یہ کہ فلسفے کو الہیات سے یاد کیا جاتا ہے اور فلسفے کی ابحاث کو تقسیم کیا جاتا ہے الہیات بالمعنی الاعم اور الہیات بالمعنی الاخص. ما ہی الہیات بالمعنی الاعم میں کون سی ابحاث شامل ہیں؟ جو کہ خدا شناسی سے ہٹ کر جتنی بھی ابحاث ہیں وہ الہیات بالمعنی الاعم میں آتی ہیں. مثلا تعریف وجود ہو گئی، اصالت الوجود، تشکیک وجود، علیت، معلولیت، واحد و کثیر ہونا، اتحاد عقل و معقول، یہ جتنی بھی ابحاث ہیں وہ ساری الہیات بالمعنی الاعم کے اندر آتی ہیں، جن کو امور عامہ بھی کہا جاتا ہے. عین کے ساتھ امور عامہ. اور الہیات بالمعنی الاخص یعنی جس میں آپ خدا شناسی کی بحث کرتے ہیں اس کو الہیات بالمعنی الاخص کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فلسفے میں جو مورد نظر ہے بحث وہ مطلق ہے، یعنی وجود سے بحث کرنی ہے، چاہے وہ خدا ہو یا غیر خدا ہو. بحث جب مطلق و اعم ہے وجود کے بارے میں تو پھر فلسفے کو الہیات کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وجود اولاً و بالذات جس کے لیے ثابت ہے وہ کون ہے؟ خدا. خدا باقی ما سوی اللہ کو وجود عطا کرتا ہے. درست ہے کہ ہم فلسفے میں وجود سے بحث کرتے ہیں اور وجود بھی کیا ہے؟ مطلق ہے کہ جس میں قید نہیں ہے کہ وہ کسی قالب میں آئے. لیکن یہ وجود حقیقتاً جس کے لیے ثابت ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. اور یہ خدا پھر کیا کرتا ہے؟ ما سوی اللہ کو عطا کرتا ہے. بس یہ وجود چونکہ اولاً و بالذات خدا کے لیے ثابت ہے، اس اعتبار سے فلسفے کو الہیات کا نام دے دیا گیا. پھر اس کو تقسیم کر دیا الہیات بالمعنی الاعم اور الہیات بالمعنی الاخص. یہ مطلب تھے جو وضاحت کے لیے ضروری تھے. عبارت میں آ جائیں. توضیح و ذالک تک ہمارا مطلب جو ہے وہ تبیین ہو گیا تھا. علامہ نے تعریف علم فلسفہ کی، موضوع علم فلسفہ بیان کیا، غایت علم فلسفہ بیان کیا. اب اس کو مزید وضاحت دینے کے لیے توضیح دیتے ہیں. فلسفے کی غایت کو سمجھانے کے لیے مزید وضاحت دیتے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. اب یہاں پر جو میں نے سوفسطائیوں کے بارے میں توضیح دی تھی وہ یہاں پر تطبیق ہوگی. سوفسطائیوں کے کتنے گروہ بیان کیے تھے؟ 3 گروہ. ایک گروہ کیا کہتا تھا کہ واقعیت نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں ہے، حتیٰ میں بھی واقعیت نہیں رکھتا. اس کے مقابل میں علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. انسان وجدانی طور پر درک کرتا ہے اس بات کو کہ میری ایک حقیقت ہے، میں ایک حقیقت ہوں.
پس وہ صوفسطائی جو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی حتی واقعیت نہیں رکھتے، وہ غلط ہے اور وجدان کے خلاف ہے۔ واقعیت کا ہونا بدیہی ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تھوڑا سا بھی اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے تو فوراً اس مطلب کو درک کر لیتا ہے کہ خارج میں واقعیت نام کی کوئی چیز ہے، اور وہ واقعیت حد اقل خود انسان تو ہے۔ اگر بالفرض باقی واقعیات کو درک نہ کر سکے، کم از کم اپنے آپ کو تو درک کر رہا ہے۔ بس اتنا ہر انسان درک کرتا ہے کہ میری ایک واقعیت ہے۔ دوسرا گروہ کیا کہتا تھا صوفسطائی؟ دوسرا یہ کہتا تھا کہ درست ہے کہ واقعیت نام کی چیز ہے، لیکن وہ واقعیت فقط میرے ساتھ مرتبط ہے، میرے علاوہ جتنی بھی واقعیات کہی جاتی ہیں وہ اصل میں واقعیات نہیں ہیں، وہ وہم و خیال ہے۔ یہ ایک گروہ تھا صوفسطائیوں کا۔ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ علامہ کہتے ہیں یہ بھی وجدانی امر ہے کہ ان ہناک حقیقت و واقعیت وراء نفس، یہ بھی ایک وجدانی امر ہے کہ انسان سے ہٹ کر کچھ واقعیتیں موجود ہیں۔ وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، اب یہ تیسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ کیا کہتا تھا؟ تیسرا گروہ کہتا تھا کہ میں بھی واقعیت رکھتا ہوں، غیر بھی واقعیت رکھتا ہے، لیکن مشکل کہاں ہے کہ میں غیر والی واقعیت کو درک نہیں کر سکتا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ بھی بدیہی امر ہے، وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، کہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس واقعیت تک پہنچ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ بس یہ تینوں امر وجدانی و بدیہی ہیں، اصلاً دلیل و برہان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ فلا يطلب شيئا من الاشیاء ولا يقصده الا من جهة انه هو ذلك الشيء في الواقع۔ وجدان کی تحلیل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، کسی چیز کا اگر قصد کرتا ہوں، تو یہ مطالبہ کرنا اور اس کا قصد کرنا یہ متفرع ہے اس بات پر کہ پہلے آپ قائل ہوں کہ وہ چیز واقعیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں واقعیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو مطالبہ کرنا، قصد کرنا بھی بے معنی ہو جائے گا۔ تو علامہ کہتے ہیں آپ دیکھیں، انہی کو ہی دیکھ لیں جو صوفسطائی تھے، بالآخر معاشرے میں زندگی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، ہر چیز کی احتیاج پیش ہوتی تھی، کپڑے ڈالا کرتے تھے، مطلب کھانا کھاتے تھے۔ مثلا اب کھانے کی طرف جب وہ جاتے تھے، کھانا کھانے، بھوک مٹانے کے لیے، کم از کم یہ تو درک کرتے تھے کھانے کی واقعیت ہے، میں کھانا کھا کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بس یہ نظریہ دینا کہ اصلاً واقعیت نام کی چیز نہیں ہے، وجدان کے خلاف ہے۔ فلا یطلب شیئا من الاشیاء، انسان ایسی چیز کو طلب ہی نہیں کرتا، ولا یقصدہ، اور نہ ہی اس کا قصد کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ الا من جہت انہ هو ذلک الشیء فی الواقع، کہ وہ چیز واقع میں موجود ہے، تب وہ طلب اور اس کا قصد کرتا ہے۔ ولا یہرب من شیء ولا يندفع عنہ الا لکون ذلک الشیء فی الحقیقہ، اور اگر انسان کسی چیز سے بھاگتا ہے، اس کو اپنے سے دور رکھتا ہے یا کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مانتا ہے کہ وہ حقیقت ہے۔ مثلا اس صوفسطائی کو اٹھا کے لے جائیں جنگل میں اور سامنے اس کے شیر کھڑا کر دیں، کیا یہ بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا۔ اب اس سے بندہ وہاں پوچھنا شروع کرے، بھائی تمہارا نظریہ یہ ہے کہ واقعیت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے، تو آپ بھاگ کیوں رہے ہو؟ جب واقعیت ہی نہیں ہے، وہم و خیال ہے فقط، تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہ چونکہ وہ درست ہے، نظر میں وہ کہہ رہا ہے کہ واقعیت نام کی چیز نہیں، لیکن وجدان اس کا کہہ رہا ہے بابا واقعیت ہے، بھاگو، اگر نہ بھاگے تو یہ کھا جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں ولا یہرب من شیء ولا يندفع عنہ الا لکونہ هو ذلک الشیء فی الحقیقہ، اگر کوئی انسان بھاگتا ہے کسی چیز سے، اس سے دور ہوتا ہے، تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، حقیقت میں ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں،
کہتے ہیں چلیں یہ تو ہے، اس بندوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جو تھوڑے بہت شعور آ گیا ہے، جن کے اندر کائنات میں ادھر ادھر کی اشیاء اس نے دیکھ لی ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس بچے کے بارے میں کہ جو ابھی تازہ متولد ہوا ہے، جس نے ابھی کائنات دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں کھولی، اس کو نہیں پتا کائنات کی شکل کی ہے، کائنات کے اندر کیا چیز ہے، میرے علاوہ اور کون سی واقعات موجود ہیں۔ کہتے ہیں فَالطِّفْلُ الَّذِي يَطْلُبُ الزَّرْعَ، بچہ کہ جو ماں کے دودھ کی طرف جاتا ہے، مثلا انما یطلب ما ہوا بحسب الواقع لبن، تو وہ کیا ہے، وہ واقعی دودھ کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ انما یطلب ما ہوا بحسب الواقع لبن، وہ اس چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں کیا ہو، دودھ ہو، لا ما ہوا بحسب التوہم والحسبان، نہ کہ وہ ایسے دودھ کو طلب کر رہا ہے کہ جس کی اصلاً واقعیت ہی نہیں ہے، وہمی ہے۔ بچے کو بھوک لگی ہے، بچہ فوراً وجدانی طور پر دودھ مانگتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بچے کو بھی یہ احساس ہے کہ میرے علاوہ کوئی واقعیت ہے خارج میں اور میں اس کو طلب کروں تاکہ میری یہ بھوک مٹ جائے۔ پس جب ایک بچے کا وجدان اس کو درک کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ واقعیت کا ہونا ضروری ہے اور ہے حتماً واقعیت، اور قابل درک بھی ہے اور قابل وصول بھی ہے۔ کیوں اگر قابل وصول نہ ہو تو اس کو بھی طلب نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا مجھے پتا ہو اگر کہ میں اور آپ دو واقعیت ہیں لیکن آپ تک میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو میں آپ کی واقعیت کو کبھی بھی وصول کرنے کی مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس فرض کے مطابق کیا جا رہا ہے کہ میں اس واقعیت تک پہنچ سکتا ہوں۔ والانسان الذي يهرب من سبع انما يهرب مما هو بحسب الحقیقت سبع لا بحسب التوہم والخرافہ۔ کہتے ہیں انسان اگر درندے سے بھاگتا ہے تو اس کا بھاگنا جو ہے کس سے ہوتا ہے، اس چیز سے ہوتا ہے جو حقیقت میں ہو، نہ جو حقیقت میں درندہ ہو، نہ یہ کہ جو توہم اور خیال اور خرافات کے اندر کیا ہو، درندہ ہو۔ وَلَكِنَّهُ رُبَمَا أَخْطَأَ فِي نَظَرِهِ، ہاں اب یہاں پہ آ کر کہتے ہیں، یہاں تک ہم نے وجدانی طور پر ثابت کر دیا کہ میں بھی واقعیت رکھتا ہوں، میرے علاوہ بھی واقعات موجود ہیں اور میں ان واقعات تک پہنچ بھی سکتا ہوں، تو کہتے ہیں ہاں ایک چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وَلَكِنَّهُ رُبَمَا أَخْطَأَ فِي نَظَرِهِ، انسان واقعیت تک پہنچنے میں کبھی کبھی کیا کرتا ہے، خطا کر جاتا ہے۔ فرآ ما لیس بحق حقا واقعا فی الخارج، بعض اوقات وہ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ جو اصل میں واقعیت ہی نہیں رکھتے ان کو واقعی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مثلا کالبخت والقول، جس طریقے سے انسان اتفاق کا قائل ہو جاتا ہے، بخت میں یعنی اتفاق کے معنی میں ہے۔ اتفاق کا کیا معنی ہے فلسفے میں؟ فلسفے میں اتفاق کا معنی یہ ہے کہ معلول بدون علت خارج میں تحقق پیدا کر جائے، اس کو کہتے ہیں اتفاق۔ اگر فلسفہ کہتا ہے اتفاق محال ہے تو اتفاق عرفی نہیں ہے کہ ہم مثلا آپ یہاں سے حرم کے لیے نکلے، آپ کو اچانک ایک ایسا دوست مل گیا جو مثلا 10 سال تک آپ نے اس کو نہیں دیکھا تھا، تو کہتے ہیں ہماری اتفاقی ملاقات ہو گئی، اور پھر آپ وہاں جا کر ان کو کہیں میں نے فلسفے میں پڑھا اتفاق تو محال ہے، بس یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تو وہ اتفاق عرفی ہے۔ فلسفے میں جب کہا جاتا ہے کہ اتفاق محال ہے، یعنی کبھی بھی معلول بدون علت تحقق خارجی پیدا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے انسان خطا کر بیٹھے اور اتفاق کا قائل ہو جائے، او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا ممکن ہے ایک چیز واقعیت رکھتی ہے لیکن انسان غلطی سے اس کو باطل سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے کالنفس المجردۃ والعقل المجرد، ابھی بھی موجود ہیں ایسے۔ مثلا نفس آیا مجرد ہے یا نہیں ہے، عقل مجرد خارج میں وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اب فلاسفہ کے نزدیک یہ ایک واقعیت ہے، برہان سے ثابت شدہ ہے کہ نفس مجرد ہے اور عقل مجرد بھی خارج میں موجود ہے، لیکن بعض اوقات
خطا کر جاتے ہیں انسان اور نفس کے تجرد کے منکر ہو جاتے ہیں. مثلا بعض متکلمین نفس کے تجرد کے قائل نہیں ہیں. بس ممکن ہے کہ ایک انسان حق چیز کو کیا سمجھ بیٹھے؟ باطل سمجھ بیٹھے. پس فمست الحاجت بادئ بدء الى معرفت احوال الموجود بما هو موجود الخاصۃ به. پس اب ضرورت محسوس ہوئی سب سے پہلے کس چیز کی؟ کہ موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں بات کی جائے کہ جو احوال کیا ہوں؟ موجود بما ہوا موجود کے ساتھ خاص ہوں. کیوں یہ کام کرے؟ لیمیز بہا ما ہوا موجود فی الواقع مما لیس کذالک، تاکہ ان احوال کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ قدرت آ جائے کہ وہ تمیز پیدا کر سکے اس موجود کے درمیان کے جو واقعی ہے اس وجود سے کہ جو واقعی نہیں ہے. یعنی وہ احوال موجود مطلق پڑھ کے اس قابل ہو جائے گا کہ وہ سمجھ جائے کہ اتفاق نام کی چیز خارج میں نہیں ہے اور نفس مجرد نام کی چیز خارج میں موجود ہے. والعلم الباحث عنها، اب وہ علم کہ جو ان احوال موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ هو الحکمت الالہیہ، وہ حکمت الہی ہے، یعنی فلسفہ ہے. فلسفے کو حکمت کیوں کہتے ہیں؟ حکمت حقیقت میں اس حکمت نکل رہا ہے حکمہ یعنی استحکام محکم ہونے سے، یعنی وہ بات کہ جو انتہائی محکم ہو اس کو حکمت کہتے ہیں. اب چونکہ فلسفے میں جو اساس ہے وہ برہان ہے، اور عرض کیا تھا برہان کے اندر اگر شرائط تام ہوں، تمام کی تمام شرائط برہان میں موجود ہوں، وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا، اور برہان سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ حتماً واقعی بھی ہوگی، حتماً و صد درصد. لہذا چونکہ اس کے اندر پختگی موجود ہے لہذا فلسفے کو حکمت کا نام دیا گیا، الحکمت الالہیہ. فالحکمت الالہ، پھر دوبارہ اس کو تکرار کرتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. فالحکمت الالہیہ ہی العلم الباحث عن احوال الموجود بما ہوا موجود، حکمت الہی اس علم کو کہا جائے گا کہ جو بحث کرتا ہے موجود بما موجود کے احوال کے بارے میں. وَيُسَمَّ أَيْضًا الْفَلْسَفَةُ الْأُولَى، اس کو ہم فلسفہ اولا بھی کہیں گے، وَالْعِلْمُ الْأَعْلَى، اور علم اعلیٰ بھی کہیں گے. کیوں اس کو فلسفہ اولا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کے اندر جو ابحاث موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تجرد تام رکھتی ہیں، اس لیے اس کو فلسفہ اولا کہا جاتا ہے. ریاضی کو فلسفہ وسطیٰ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ درست ہے کہ ریاضی کے جو مطالب ہیں وہ مجرد ہیں، لیکن جب ان کو بیان کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ مادی ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ سے کہا جائے 4، تو یہ 4 جب آپ بیان کریں گے تو وہ جو محتوا ہے وہ مجرد ہے، قابل نظر نہیں ہے، لیکن یہ 4 کا جو عدد ہے یہ تو مادی ہے. جب آپ لکھتے ہیں 4 وہ مادی ہے، یہ عدد ہے. اور ہماری بات کس کے بارے میں ہے؟ مجھے وہ اس محتوا کے بارے میں کہ جو مجرد ہے. اس وجہ سے چونکہ وہاں پر ایک مطالب میں وہ مجرد ہیں لیکن جب اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ مادی ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں 4 کتابیں، اب ہاں درست ہے 4 کتابیں، یہ 4 کتاب اصل میں یہ 4 نہیں ہیں بلکہ معدود 4 ہیں. درست ہے، کتاب 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 کتاب، اس کو آپ نے کہا یہ 4 ہے. اب یہ خود مادی ہیں لیکن وہ 4 خود کیا ہے؟ وہ مجرد ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہے. آپ جب بھی 4 کو بیان کریں گے کسی نہ کسی مثال میں بیان کریں گے اور وہ مادی ہوگی. اس لیے ریاضی کو کہا جاتا ہے کہ فلسفہ متوسط ہے، فلسفہ وسطیٰ ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر کیا ہے؟ فلسفہ سفلا ہے. اسفل سفلا سین فے لام.
سفلا یعنی جو پائنتر بہت ہی کم درجے کا فلسفہ ہے، وہ طبیعیات شمار ہوتی ہیں، جن کو آج فزکس، کیمسٹری اور ان کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی فلسفے کا حصہ تھا پرانے، جیسے آپ کو بیان کیا کہ فلسفے مختلف اصطلاحات آئی تھی، فلسفہ بمعنی عام جو تھا ان تمام چیزوں کو شامل تھا، تو لہذا طبیعیات کو فلسفہ سفلا کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ مادی محض ہے، جسم کے بارے میں بات ہوتی ہے، کم و کیف ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جو تقریباً اکثر موارد ہیں کہ جو مادی ہیں۔ لہذا فلسفہ کو جو الہیاتی بحث ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ فلسفہ اولا ہے۔ موضوعہ کیا ہے؟ الموجود بما هو موجود، غایتہ اس کی غایت کیا ہے؟ تمییز الموجودات الحقیقیۃ عن غیرہا، کہ موجودات حقیقیہ کو اس کے غیر سے جدا کر لیں۔ ایک تمیز تھی، دوسری تمیز وَمَعْرِفَةُ الْعِلَلِ الْعَالِيَّةِ لِلْوُجُودِ، اور ہم کیا کریں؟ وجود کی جو علل عالیہ ہیں ان کی معرفت حاصل کریں، یعنی اگر ایک خارج میں وجود آیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کریں ہم۔ یہ کون ہمیں بتائے گا؟ فلسفہ بیان کرے گا۔ اب ممکن ہے وہ علتیں متعدد ہو، مثلا میں خالق ہوا میرے والد کی وجہ سے، وہ خالق ہوا اپنے والد کی وجہ سے، ایسے کرتے کرتے کیا ہے یہ تمام علل ایک اشرف علت کی طرف جو ہے وہ تمام ہوگا جا کر۔ وبالاخص العلت الاولی، خصوصی طور پر جو ہم نے غایت حاصل کرنی ہے فلسفہ سے، وہ کیا ہے؟ علت اولا سے ہم نے آشنائی حاصل کرنی ہے۔ التی الیہا تنتہی سلسلۃ الموجودات، علت الاولا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس تک موجودات کا پورا سلسلہ جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ واسماء الحسنی، اس کے جو اسماء الحسنی ہیں وہ اس تک جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے۔ یہ وصفاتہ العلیٰ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ عز اسمہ، اور وہ علت اولا خود خدا ہے۔ بس فلسفے کے اندر جو مہم ترین غایت ہے موجودات کی معرفت کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ فلسفے کی ایک غایت موجود ہے۔ یہ مقدمہ ہمارا اس کے اندر ختم ہوا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل اول۔ الفصل الاول من المرحلة الاولى فی بداہت مفہوم الوجود۔ دیکھیں، بدایہ اور نہایہ کہ جو علامہ کی تالیف ہے، بدایہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ نہایت الحکمہ کا آتا ہے۔ اس کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے، وہ یہ کہ ہر ابحاث جو یہاں ذکر ہوئی ہیں وہ آپس میں مرتبط ہیں، یعنی جب آپ اگلی فصل میں وارد ہوں گے تو جب تک آپ پچھلی بحث کو حل نہیں کریں گے تو اگلی فصل آپ کے لیے حل نہیں ہوگی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سب سے پہلے بحث کو مطرح کر رہے ہیں علامہ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ مفہوم وجود کی بحث ہے۔ یہ سب سے پہلے کیوں ذکر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اب تک یہ بات ثابت کر دی کہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود۔ اب جب فلسفے کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے اور فلسفے نے اس کے احوال کے بارے میں بحث کرنی ہے، اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کرنی ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے مفہومی اعتبار سے تو پتہ ہو کہ وجود کسے کہتے ہیں، تاکہ پھر ہم مشخص کر سکیں اور پھر اچھے طریقے سے بات کر سکیں کہ اس کے احوال کون کون سے ہیں۔ بس چونکہ ہم نے حقیقت وجود کے بارے میں بحث کرنا ہے تو حقیقت وجود کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے مفہوم کو واضح کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ مفہوم و تصور اس کا واضح ہوگا تب تصدیق کا مرحلہ آئے گا۔ تصور مقدم ہے کس کے اوپر؟ تصدیق کے اوپر۔ بس اس اعتبار سے یہاں پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے مفہوم وجود کے بارے میں بحث کی جائے۔
مثلا آپ دیکھیں مسائل فلسفہ جب ہمارے شروع ہوں گے ہر ایک میں وجود کا لفظ آتا ہے. مثلا اصالت الوجود ہے، اشتراک معنی وجود ہے، وحدت الوجود ہے، یہ سارے وجود کے لفظ آ رہے ہیں. تو کم از کم وجود کا مفہوم کے بارے میں بحث ہونی چاہیے. یہ حقیقت میں مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے مصداق میں جا کر بحث کریں گے. تو لہذا مفہوم وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، وہ یہ کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. اب عرض کیا تھا کہ فلسفے کا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ منطق. ابھی چونکہ آباس میں وارد ہو گئے، اب آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوگا کہ منطق فلسفے میں کتنا استعمال ہوتا ہے. علم منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق. اور پھر ان دونوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ تصور اور تصدیق یا بدیہی ہوتے ہیں یا نہ. اب جس بندے کی منطق حل ہے اس کے لیے فصل فقط 2 یا 3 منٹ کے لیے ہے، اور جس کی منطق حل نہیں ہوگی تو وہ ان مطالب یا 4-5 سطروں کو سمجھ نہیں سکے گا. تو اسی لیے عرض کیا تھا کہ منطق مظفر کافی نہیں ہے. فلسفہ جس نے کام کرنا ہے منطق مظفر پڑھنا ضروری ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ منطق مظفر کے بعد کم از کم 2 کتابیں منطق کے اندر اور پڑھی جائیں. منطق ثالث حتمی ہے. بس یہ فلسفہ مبتنی منطق ثالث کے اوپر ہے. اگر برہان، کیونکہ بات کی ہم نے کہ فلسفے کے اندر جو روش ہے وہ کیا ہے؟ برہانی. جب آپ نے برہان اقامہ فلسفے میں کرنا ہے تو برہان تو پڑھا ہی نہیں ہوگا، تو پھر برہان کیسے اقامہ کرے گا فلسفے میں؟ تو لہذا منطق ثالث تو اوجب الواجبات میں سے ہے. لہذا توصیہ میرا آپ دوستان کو یہی ہے، اور جو بھی اس درس کو سنے گا، کہ جو بندہ بھی فلسفے میں وارد ہونا چاہتا ہے حد اقل 3 کتابیں کم از کم منطق کے اندر پڑھے. ان میں پہلی کتاب منطق مظفر رائج ہے، وہ بے شک پڑھے. اس کے اندر آگے کافی ساری ابحاث آپ کی اس کے اندر حل ہو جائیں گی منطق مظفر میں، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ منطق مظفر ابتدائی طلاب کے لیے لکھی گئی تھی. لہذا شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری دقیق بحثوں کو وہاں پر ذکر نہیں کیا، یا اگر ذکر کیا ہے اس کو تلویحاً ذکر کیا ہے، رمزی طور پر ذکر کیا ہے، تھوڑا سا بات کر کے جلدی سے نکل گئے ہیں. اور یہ تعلیمی روش ہے کہ آپ ایک علم میں متعدد کتابیں پڑھیں تاکہ آپ اس علم میں تسلط پیدا کر لیں، ماہر ہو جائیں اس علم کے اندر. آپ دیکھ لیں کوئی بھی بندہ علم کے اندر ایک کتاب پڑھنے کے بعد ماہر نہیں بنتا، چاہے وہ دینی طالب علم ہو، چاہے وہ دنیاوی طالب علم ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہو. آپ مثلا نحو کے اندر کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ پہلے آتے ہیں میاں عامل پڑھتے ہیں، پھر ہدایہ پڑھتے ہیں، پھر سمدیہ پڑھتے ہیں، پھر سیوطی پڑھتے ہیں، پھر مغنی پڑھتے ہیں، پھر جا کر انسان میں اتنا ملکہ ایجاد ہو جاتا ہے کہ اب وہ ادبیات میں کبھی مار نہیں کھاتا. اسی طریقے سے آپ فقہ لے لیں، اسی طریقے سے آپ اصول لے لیں، اسی طریقے سے آپ اور جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کا لے لیں. لیکن متاسفانہ منطق جو مظلوم ہے، اور اس میں کیا ہے، فقط منطق مظفر پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کھلے طلبگی کے اندر. لہذا آپ ابھی دیکھ لیں کسی بندے کو بھی جا کر منطق مظفر ہی حتیٰ کہ جو کہ آسان ترین متن ہے منطق کا، وہ دے دیں اور اس کو کہیں آگا یہ تدریس کریں، درس خارج تک کا بھی اگر اسٹوڈنٹ ہو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا کہ آگا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی طالب علمی کی لائف میں منطق فقط مظفر کی حد تک پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی منطق کی طرف رجوع نہیں کیا. اب اس کے لیے منطق کا لم یکن ہو گئی ہے، اصلا منطق نام کی کوئی چیز پڑھی ہی نہیں تھی. تو تدریس جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے حضور ذہن چاہیے ہوتا ہے.
مطالب حل ہوں گے تو شاگرد کو آگے بیان کرے گا کہ یہ مطلب اس طریقے سے ہے. تو لہذا منطق مظفر پہلا پڑھیں کتاب اور اچھے طریقے سے پڑھیں. اس کے بعد جو آپ کتاب انتخاب کریں اس میں اختیار دیتا ہوں، مثلا اس میں یا آپ شرح شمسیہ پڑھیں یا جوہر النزید پڑھیں. دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، ان کا محتوا ایک جیسا ہے، محتوا ان کا آپس میں اختلاف نہیں رکھتا. تیسری کتاب کے جو آپ پڑھیں اس میں آپ برہان شفا ابن سینا کی فلسفی انسان کے لیے ضروری ہے، یا علامہ طباطبائی کی کتاب ہے البرہان کے نام سے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا مطالعہ کریں. ابن سینا کی برہان تھوڑا جو کتاب ہے وہ لمبی ہے، انسان جو ہے وہ خستگی کا احساس کرتا ہے، ابحاث کو بہت طول و تفصیل و قال و قیل و یہ ابن سینا کی عادت رہی ہے اپنی کتابوں میں، لہذا خستہ ہو جاتا ہے. لیکن اس قال و قیل کے اندر بھی ایسے ظریف نکات موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو نوٹ کرتے رہیں اس پاس کے درمیان اور خود اس کو منظم کرتے رہیں تو آپ کبھی بھی علم منطق کے اندر مار نہیں کھائیں گے، چاہے وہ فلسفے میں ہو یا کسی اور جگہ کے اندر ہو. اور جو علامہ طباطبائی کی کتاب ہے البرہان کے نام سے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی منظم ہے اور برہان کے اندر جو ضروری ابحاث ہیں ان کو علامہ نے ذکر کیا ہے. لہذا آپ تدریساً اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یا برہان ابن سینا کو پڑھیں یا برہان علامہ طباطبائی کو پڑھیں. برہان ابن سینا میں آپ کو دروس مل جائیں گے ریکارڈڈ، بہت سارے اساتید نے اس میں درس پڑھائیں برہان شفا کو، مثلا آیت اللہ مصباح کے درس موجود ہیں. اس کے بعد عسکری سلیمانی جو منطق کے مجتہد ہیں اس وقت اگر مصباح کے شاگرد ہیں ان کے دروس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور استاد ہیں حمید پارسانیہ ہیں، ان کے برہان شفا پہ درس موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اساتید کے درس آپ کو مل جائیں گے فارسی میں کہ آپ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں. علامہ کی کتاب چونکہ یہ تدریسی نہیں ہے لہذا اس کو آپ کو صوتی درس جو ہیں وہ مشکل ہے ملیں، لیکن ہاں اگر کوئی پڑھانے والا مل جائے استاد اچھا تو آپ جو ہیں مختصر انداز میں اگر برہان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو آپ تدریساً پڑھ سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ آپ منطق کو کم از کم 3 کتابوں کی حد تک پڑھیں اور اس میں منطق منظومہ جو ہے وہ حتماً مطالعے میں رکھیں. اگر آپ نے تدریساً نہیں پڑھی وہ تو آپ حتماً جب آپ مثلا جوہر النزید پڑھ رہے ہوں گے، جب آپ برہان شفا پڑھ رہے ہوں گے تو آپ حتماً جو ہے وہ کیا منطق منظومہ کو آپ حتماً جو ہے وہ مطالعے میں رکھیں. اس کے اگرچہ منطق منظومہ کے دروس جو ہیں وہ فارسی میں موجود ہیں متعدد اساتید کے، اگر آپ مثلا اس کو سننا بھی چاہیں یا کسی کو معرفی کرنا چاہیں تو ان کی بھی سیڑھیاں اور دروس موجود ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اردو میں بھی اس کے درس موجود ہیں، اگر سے یہ جواز صاحب نے پڑھا ہے لیکن وہ ابھی وہ کہہ لیں کہ ابھی قبرستان میں موجود ہیں، ابھی وہ نہیں نکلیں گے. میں نے منطق منظومہ جو ہے اگر سے یہ جواز سے پڑھی ہے اردو میں اور بہترین انداز سے انہوں نے پڑھائی ہے، لیکن وہ ابھی ان کی پالیسی یہ ہے کہ دروس ابھی باہر نہ دیے جائے. پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ منطق کے اندر آپ یہ 3 کتابیں، اب ممکن ہے کوئی استاد آپ کو مشورہ لیں ان سے کتابیں چینج کر دے، مہم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ تھا آپ کو، آپ اور بھی مشورہ لے کر ممکن ہے وہ اور اچھی کتاب یا کسی روش کے مطابق بیان کر دیں. مہم یہ ہے کہ آپ نے منطق میں حد اقل 3 کتابیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے علوم عقلیہ میں وارد ہو سکیں. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ ہماری بات یہ تقریباً منطقی بحث ہے. بحث کیا ہے اصل میں؟ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. عرض کیا کر رہا تھا یہ کہ جب آپ نے تصور اور تصدیق کو تقسیم کیا بدیہی و نظری کے اندر، پھر ان کی بداہت کے ملاک الگ الگ ہیں.
اگر یہ کہا جائے کہ تصدیق بدیہی ہے تو اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا ملاک یہ ہے کہ اگر ایک قضیہ اس کو ثابت کرنے کے لیے برہان کی ضرورت پڑے، دلیل کی ضرورت پڑے تو وہ نظری ہے، لیکن اگر بدون برہان ثابت ہو جائے تو وہ بدیہی ہے۔ جیسے اجتماع النقیضین محال، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اصلاً برہان و دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان اگر اجتماع النقیضین کو تصور کر لے، محالن کو تصور کر لے اور ان کے درمیان جو نسبت موجود ہے ان کو تصور کر لے، خود بخود تصدیق کر دے گا کہ اجتماع النقیضین محال ہے، یعنی ہونا اور نہ ہونا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کو انسان خود درک کر لے گا بدون استدلال و برہان۔ بس ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قضیہ ہے، یہ جو تصدیق ہے، یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مفہوم بدیہی و نظری ہے، اس کا ملاک کچھ اور ہے۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اگر یہ دلیل سے ثابت ہو تو نظری ہے، دلیل سے ثابت نہ ہو تو وہ بدیہی ہے۔ مفہوم میں یہ ملاک نہیں ہے۔ مفہوم کی بدیہی اور نظری ہونے میں ملاک کیا ہے؟ وہ ہے مرکب اور بسیط ہونا۔ دقت کرنی ہے۔ اگر مفہوم بسیط ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بدیہی ہوگا، اور اگر مفہوم مرکب ہو تو کیا ہوگا؟ نظری ہوگا۔ یہ ایک نظر کے تحت ہے، علامہ اور شہید مطہری کی نظر ہے۔ اس کے علاوہ بھی انظار موجود ہیں، لیکن چونکہ عرض کیا تھا کہ متن سے نہیں ہٹنا تو ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ مثلا انسان کی اگر تعریف کرنا پڑ جائے تو آپ انسان کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک کہ آپ حیوانیت کو نہ پہچانیں اور جب تک کہ آپ ناطقیت کو نہ پہچانیں۔ حیوان ناطق جب آپ سمجھ جائیں گے تو انسان آپ کو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ جائیں گے۔ پس ان مفہوم انسان کی معرفت موقوف ہے کس کے اوپر؟ حیوان اور ناطق کے اوپر۔ پس وہ مفہوم کہ جس کی معرفت موقوف ہو کسی اور چیز کے اوپر، وہ مفہوم نظری کہلائے گا۔ پس اس ملاک کے تحت مفہوم انسان بدیہی ہے یا نظری؟ نظری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفہوم انسان کی معرفت موقوف ہے حیوان اور ناطق کی معرفت کے اوپر۔ لیکن اگر مفہوم ایسا ہو کہ جس کی معرفت کسی غیر یا کسی چیز دیگر کے اوپر موقوف نہ ہو، بنفس ہی تعقل ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ بدیہی ہو جائے گا۔ اور بنفس ہی مفہوم وہ تعقل ہوتا ہے، اور وہ مفہوم کے جو بنفس ہی تعقل ہو جائے اور وہ کسی چیز پر موقوف بھی نہ ہو اس کی معرفت، وہ فقط مفہوم بسیط ہوا کرتا ہے، یعنی جس کا کوئی جز نہ ہو۔ پس یہ ملاک ہے کس کا؟ مفہوم کا بدیہی ہونا اور نظری ہونا۔ ادعا اس فصل کا یہ ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے۔ بدیہی ہونے کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ کہ یہ معقول ہوتا ہے، تعقل ہوتا ہے، لیکن بنفس ہی، غیر کی اصلاً ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو تعقل کرنے میں۔ پس مفہوم وجود اگر اس طریقے سے ہے تو وہ بدیہی ہو جائے گا۔ عبارت دیکھیں، ادعا کو اس طریقے سے تبیین کرتے ہیں۔ مفہوم الوجود بدیہیون، مفہوم وجود بدیہی ہے۔ کیا مطلب بدیہی ہے؟ یہ توضیحی قیود ہیں آگے۔ معقول بنفس ذاتہ، تعقل ہوتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے ساتھ کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی لا یحتاج فیہ الی توسیط شیء آخر، کہ مفہوم وجود یہ کسی اور چیز کے واسطے کا محتاج نہیں ہوتا۔
پس مفہوم وجود بدیہی ہے۔ یہ مدعا تھا فصل کا اور اس کی توضیح تھی۔ اس کے بعد مختلف دلیلیں دیتے ہیں کہ جس سے ثابت ہو جائے گا کہ مفہوم وجود پس مفہوم وجود جب بدیہی ہو گیا اور مفہوم جب بدیہی ہو جاتا ہے وہ تعریف کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ تعریف اس کی جاتی ہے جو مرکب ہو، جنس و فصل جس کو چاہتے ہیں۔ پر جب ہم نے یہ ادعا کر دیا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی قابل تعریف نہیں ہے۔ مفہوم وجود کیوں قابل تعریف نہیں ہے، اس کی 2-3 دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ پھر بعد میں تفصیل کر کے اگلی فصل میں وارد ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔